معاملات نہ پرکھا جاتا ہے یہ آدمی زبان کا ہی میٹھا ہے خالی یا معاملات کا بھی صحیح ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنا کام پڑتا ہے تو اس وقت بھیڑ بن جاتے ہیں. بھیڑ جانتے ہیں کیا؟ بھیڑ کو آپ ادھر کرو ادھر ہو جائے گا، ادھر کرو ادھر ہو جائے گا، دوسرے بھیڑ کے پیچھے لگا دو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، کہیں بھی لے جاؤ اس کو. جب کام پڑتا ہے تو بھیڑ اور کام ہو جاتا ہے تو بھیڑیا. اب بھیڑیا ہو گیا، پھر بھیڑیا ہو جاتا ہے. قرض چاہیے جی قرض دے دیجیے، لے لیجیے. جب آپ واپس جائیں گے لینے کے لیے قرض آپ واپس ادا کر دیجیے تو وہ بھیڑے بن جائے گا. لو یہ چپل پکڑا دے گا آپ کو. ان کو کہتے بیٹے ان کو گھس دے پہلے پھر واپس کر دوں گا. تو دین عبادات نہیں بلکہ معاملات بھی ہیں. ان معاملات میں سے ایک چیز ہے قرض. قرض کے متعلق ہم لوگ بہت غفلت میں ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم کاروبار کے تعلق سے قرض کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی آدمی لیتا ہے کبھی دیتا ہے، کبھی مال ادھار ہوتا ہے کبھی نقد ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں کیا اسلامی احکام ہیں، قرآن نے ہم کو کیا احکام بتلائے اس میں ہم بھول جاتے ہیں. قرآن کریم پہلی بات تو یہ کہتا ہے، بلکہ احکام سے پہلے جب آپ اسلامی تربیت کے حوالے سے آپ کو دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہی ہے آپ قرض سے بچو. قرض لینے کی کوشش مت کرو. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن انسان ہے اس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں. خواہشات کی دو قسم ہیں، ایک جائز ایک ناجائز. جو ناجائز خواہش ہے وہ تو آپ کو کیسے ہی پوری نہیں کرنی، نہ اپنے مال سے نہ قرض سے، اس کو تو کرنا ہی نہیں. لیکن جائز خواہش ہے یا ضرورت ہے تو آپ کو جائز ہے کہ آپ قرض لے سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن اس کے لیے پہلی بات یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. پہلا کام تو یہ کرو، قرض جب کسی متعین مدت کے لیے آپ لینا دینا کریں تو اس کو لکھو. کیا کریں؟ لکھو. اب آپ سے کوئی آدمی کچھ مانگے اور آپ لکھنے بیٹھ جائیں تو بے دینی کا حال مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ہو گیا ہے کہ لکھنے بھی برا مان جائے گا. تو کلمہ کیوں پڑھا بھائی تم نے؟ تمہیں تمہارا دین برا لگ رہا ہے تو اتار کے پھینک دو. کیوں جھوٹی نسبت کر رکھی اسلام کی طرف؟ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھو. ہاں جی آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے، کب تک اتنا کتنا اتنا، گواہ کون ہے؟ یہ دو، دستخط کر دو. شرم؟ نماز پڑھنے میں کیا شرم؟ نماز بھی حکم ہے. روزہ رکھنے میں کیا شرم؟ روزہ رکھنا بھی حکم ہے. تسبیح پڑھنے میں کیا شرم؟ وہ بھی حکم ہے. قرض کر لکھنا یہ بھی ایک اللہ کا حکم ہے، لکھو. دوسری چیز بتائی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. قرض لینا دینا کرو تو دو آدمی گواہ بنا لو. کیا کر لیں؟ دو آدمی. اور کوشش ہوتی ہے اکثر کہ کسی بھی طریقے سے قرض کا لینا دینا کسی کو پتہ نہ چل جائے. کسی کو آدمی کے ساتھ کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن نہیں، اسلامی اصول کیا ہے کہ آپ اس کو لکھو اور گواہ بناؤ. گواہ بھی ایک آدمی نہیں بلکہ، اور اگر آدمی ایک ہی مل رہا دوسرا نہیں مل رہا، عورتیں ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. پھر ایک آدمی اور دو عورتیں. قرآن نازل ہو رہا ہے بھائی، قرآن احکام بتلا رہا ہے آپ کو قرض کے تعلق سے. ایک آدمی ہو اور دو عورتیں ہوں. تو پہلا کام لکھنا، دوسرا کام گواہ بنانا. پھر چونکہ دو آدمیوں سے متعلق بات ہے
اور آدمی جائز طریقے سے ضرورت پوری نہیں کر پائے تو کبھی ناجائز طریقے سے نہ لے لے. سودی قرض منع کر دیا, آپ سودی قرض نہیں لے سکتے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود کے گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا وہم سواء, سب برابر کے شریک گناہ. تو غیر سودی کاروبار کرو, غیر سودی قرض لو. تو ایک یہ بھی حکم ہے, آپ سود پر نہ لیں قرض. اب آپ اگر ایسے قرضدار سے واسطہ پڑا ہے کہ وہ تنگ دست ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. تنگ دست ہے قرضدار, آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, اس کے خوشحال ہونے تک, الی میسر, جب تک وہ خوشحال ہونے پا. اور اگر کوئی آدمی زیادہ ہی خود جو ہے اچھی حالت پر ہے, نیک مزاج کا ہے, تو قرآن نے اس کے لیے بھی کہا ہے, اگرچہ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, قرض کا کچھ حصہ معاف کر دو یا پورا ہی قرض معاف کر دو, یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ادھر نہیں کہا قرض کا کچھ حصہ کھا جاؤ یا سارے قرض کھا جاؤ تو بہتر ہے. اور وہ تو یاد ہے ہم کو, قرض کا نہ کچھ حصہ کھانا نہ سارا حصہ کھانا, وہ تو ادا کرنا ہے. دینے والے کے لیے ضرور کہا ہے اگر تم کچھ حصہ معاف کر دو یا سارے معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. اس کی بہتری تو آخر میں نظر آئے گی. لینے والے سے کیا کہا, لینے والے سے یہ کہا نرمی کا معاملہ کرو. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. نرم مطالبہ کرنے والا, نرم معاملہ کرنے والا شخص پر اللہ رحم فرمائے. رحم کی دعا دی جب وہ خریدے یا بیچے یا تقاضا کرے. ان تین چیزوں میں نرمی کا معاملہ کرنے والا شخص کے لیے اللہ کے نبی نے دعا دی, اللہ اس پر رحم فرمائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا پاس پورا انتظام قرض ادا کر سکتا ہے پھر بھی قضا نہیں کرتا. ایسا شخص کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے اور فرمایا مطل الغنی ظلم, مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. آپ کے پاس موجود ہے, آپ قرض ادا کر سکتے ہیں, آپ کیوں چپل گھسوا رہے ہیں؟ قرض خواہ آ رہے ہیں, واہ اخلاق تو یہ تھا کہ آنا نہ پڑے. جو آپ نے پہلے طے کر لیا تھا فلاں دن فلاں تاریخ اور دو گواہ کے بیچ میں قرض ادا کرنا ہے, کوشش تو آپ کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس سے پہلے آپ کے اور اس کو آنے کی ضرورت نہ پڑے. اور آپ کے ارادہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چپل گھس جائیں. اور اگر دے سکتے ہیں, قرض ادا کر سکتے ہیں اور پھر بھی ادا نہیں کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, یہ ظلم ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, یہ عجیب امتحان ہے, عجیب امتحان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اس کو قرض ادا کروا دیتا ہے. اب تو قرض ادا نہیں کر رہا, اس کا مطلب کیا, تیری نیت ہی خراب تھی, امتحان ہو گیا تمہارا. بھائی نبی کی بات بالکل پیٹنٹ. اذا اراد رجل, جب آدمی قرض اموال الناس, کسی سے قرض لینے کی تم ارادہ کرتے ہو تو یرید ادا اداہ اللہ عنہ. جو آدمی اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا, اللہ اس کو قرض ادا کروائے گا, اللہ اس کو قرض ادا کروائے گا. اور اس دعا بھی کی پھر نبی نے. ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا کہ وہ مکاتب غلام تھے, ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں, اس کو سمجھانے میں پھر اور ٹائم مل جائے گا. بہرحال اس کو قرض ادا کرنا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے لیے کچھ کوشش کیجئے. علی رضی اللہ عنہ فرمایا میں کیا تجھے وہ دعا نہ سکھا دوں
کہ اگر تیرے پاس سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی ادا ہو جائے گا. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی ہے. بہت بڑا پہاڑ تھا یہ، ابھی بھی ہے، تو اس کا نام لے کر کہا اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. فرمایا یہ دعا پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ جو حرام مال ہے اس سے بچا کر تم مجھے حلال روزی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج مت بنا. جی اپنے علاوہ کی ہر ذات سے تم مجھے غنی کر دے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اب بتائیے آپ، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ادا کرنے کی نیت سے لوگے تو اللہ ادا کروائے گا. سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہے تو وہ بھی اس دعا سے ادا ہو جائے گا. نہ تو ادا کرنے کی نیت ہو اور نہ دعا پڑھیں تو پھر کیسے ادا ہوگا؟ پھر تو مطلب یہ ہوگا ہمارا بھی خراب ہے. اور بھائیوں ایک بات اور سن لو، آپ قرض کھا جاؤ، لوگوں کا مال دبا جاؤ اور پھر اتنی لمبی داڑھی رکھ لو، 2.5 فٹ کی داڑھی، اور 5 کلو کا پگڑ باندھ لو اور ٹخنے تک کا کرتا پہن لو اور ہر سال حج عمرہ کرو، معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور شہید ہو جاؤ تو بھی معاف نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی کے باہر اس جگہ پر جہاں جنازے کی نماز ہوتی تھی، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح پر ہاتھ پکڑ لے. صحابہ جو ساتھ میں بیٹھے تھے متفکر، کیا بات. انہوں نے فرمایا کہ بہت سخت فیصلے اتر رہے ہیں. کس بارے میں رسول اللہ؟ قرض کے بارے میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کی ہمت نہیں کہ بات کریں. ایک دن ایک رات گزر گیا، 24 گھنٹے کے بعد یا رسول اللہ کل آپ فرما رہے تھے بہت عذاب نازل ہو رہے ہیں، کیا مطلب؟ فرمایا قرض کے بارے میں سخت فیصلے نازل ہوئے ہیں. پھر فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم راہ خدا میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ ہو جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ ہو جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ ہو جاؤ، تب بھی جنت میں نہیں جا سکو گے اگر تم نے قرض ادا نہیں کیا. ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے ایک جنازہ آیا، حضور نے پوچھا قرض دار تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں. آپ نے نماز جنازہ پڑھی. دوسرا جنازہ آیا تو پوچھا قرض دار تو نہیں ہے؟ جی قرض دار ہے. فرمایا تم پڑھ لو اپنے بھائی کا نماز جنازہ، میں نہیں پڑھوں گا. آپ کر سکتے ہو ویسے؟ یہ آج کسی امام کی ہمت ہے سے کہہ دیں